اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ آج ساری دنیا کے اندر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور قرآن کے اوپر حملے پہ حملے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اسلام وہ مذہب ہے جس نے اس مذہب کو ساری انسانیت کے لیے بنایا، وہ اللہ ہے۔ اس اللہ نے ہی ساری انسانیت کے لیے مذہب اسلام کو پسند کیا ہے، اور جو لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، بلکہ ان کی بھی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ اسلام کے دائرے میں آ جائے اور وہ اسلام کو ماننے والے بن جائے، کیونکہ یہ زمین اور آسمان، چاند ستارے، یہ دنیا میں جو کچھ ہے، جھاڑ پتے پودے پھل پھول، یہ سب کچھ بنانے والا اللہ ایک اللہ ہے، اور اس اللہ نے ہم سب کو عالم ارواح کے اندر روح کی شکل میں، آتما کی شکل میں بنایا تھا، اور وہاں پر ہمارے پتا جی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کی روحیں، آتما موجود تھی، اور وہ مالک نے ہم سے پوچھا الست بربکم قالوا بلا، کہ بتاؤ تمہارا پیدا کرنے والا تمہارا مالک کون ہے؟ تو ہماری آتما نے جواب دی قالوا بلا، اے مالک تو ہے۔ تو اس مالک نے کہا کہ میں نے تمہاری زبان کی، تمہاری ٹوٹی کی پریکشا لی ہے، اب میں تمہیں شریر دے کر اس دنیا میں بھیجوں گا اور تمہاری پریکشا لوں گا۔ اب ہم اس دنیا میں پریکشا، امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد ہم نے بھول گئے، اس مالک کو بھول گئے اور اس کی باتوں کو بھی بھول گئے، کیونکہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی دھرم گرو ہیں، ان لوگوں نے اپنے سوارتھ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ہمیں غلط راستہ بتا دیا، ہمیں غلط مالک سے ملا دیا۔ وہ اللہ ایک ہے اور وہی ہے جو حق ہے، اسی نے زمین اور آسمان کو بنایا، چاند ستاروں کو بنایا اور ہم سب کو بنایا، اور جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے اور اس کی کتاب جو اس نے اوتارت کی ہے، پوتر گرنتھ قرآن، وہ سارے انسانوں کے لیے ہے، نہ کہ مسلمانوں کے لیے، اور وہ قرآن دے کر اس نے مسلمانوں کو ایک ذمہ داری دی ہے، ایک کام دیا ہے، اور کہا کہ تم خیر امت ہو، بھلائی کا حکم کرتی ہو، برائی سے روکتی ہو، اور بھلائی کے اندر سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے اندر آج سے 1450 سال پہلے مکہ کے اندر پیدا ہوئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، اور انہوں نے اس کتاب پر عمل کیا اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، جا جا کر پہنچایا۔ تو آج جن لوگوں کے پاس قرآن موجود ہے، جن کے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے، ان کی ذمہ داری ہے، بلکہ فرض منصبی ہے کہ وہ بھی لوگوں تک جا جا کے اس کی دعوت پہنچائے۔ اگر ہم قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیں گے تو ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔
اگر ہم قرآن کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیں گے تو اللہ ہمیں اس دنیا سے مٹا دے گا، ذلیل کر دے گا، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم عمل بالمعروف نہی عن منکر کرتے رہو، بالضرور تو تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔ جس دن تم اس کام کو چھوڑ دو گے تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ آج وہی حال ہے، ہم نے اس کام کو چھوڑا، ہم پر ظالم بادشاہ مسلط ہو گیا۔ ہم نے اس کام کو چھوڑا، ساری دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ ہم نے اس کام کو چھوڑا، لوگوں کے سامنے بھیک مانگنا پڑ رہا ہے۔ ہماری مدد اللہ صرف اس کام کے ذریعے سے کرے گا۔ ہم نے اس کام کو چھوڑا ہی نہیں بلکہ اس کے طرز عمل کو بھی بدل دیا۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔